حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، رستے گزرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کھجور ڈگی پہ نظر آئی، خشک کھجور جڑی ہے آپ نے دیکھی کہ ڈگی، تو وہ بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یعنی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ساڈے تک پہنچایا گیا کیونکہ وہ اندر بہت اعلیٰ تعلیم ہے، ویکھن جو گل معمولی نظر آتی ہے مگر وہ اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو دین دے بنیادی سبق سکھائے۔ فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس گل دا ڈر نہ ہوئے کہ کھجور کتے زکات دی نہ ہو، صدقے دی نہ ہو، تو میں ضرور اینو کھا لیں گا، میں کوئی ایڈے شرم نہیں سی کرنی نہ ہچکچاہٹ کے ڈگی پئی کھجور چک کے حضور کھاندے، کائنات دے سردار اللہ دے چنے ہوئے تے برگزیدہ رسول، فرمایا کئی لوگ ہیں دسترخوان سے کچھ ٹکڑے گر جاندے نہیں کھاندے، متکبر لوگ ہیں، حالانکہ چن چن کے ذرہ ذرہ کھانا چاہیے، کوئی نہیں جانتا بھی کھانے دے کس حصے چ برکت ہے۔ انسان نو اپنے آپ نو جدو دسترخوان سے بوے، جب اللہ دے رسول علیہ السلام جس طرح بہندے سی، لوگوں نے آکھنا یا رسول اللہ تسی اس طرح بہندے جویں غلام بہندا، متکبر والی نہیں تہاڈی نشست ہے، غلاماں دی طرح تسی چک کے بہندے، تو آپ نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں جدو دسترخوان سے بنا ہی ہوئی من سمجھنا کہ آقا نے دسترخوان وچھایا، وہ ایک عاجز غلام بندہ بیٹھا، وہ فرمایا کسے شاید بارے جنا سمجھو کہ معمولی ہے، تسی کی جانتے جب اللہ تعالیٰ دے کنے کارخانے دوڑے، دیر رات زمین و آسمان نے گردش کیتی ہے، تب جا کے دانا پکا دے تواڈے منہ تک پہنچا، تسی شکر کر کے انہوں چک کے کھاؤ۔ تو فرمایا اگر مینوں یہ ڈر نہ ہوندا کہ کھجور زکات دی نہ کتے ہوئے تو میں ضرور انہوں کھا لیں گا۔ تو کھجور تک جے اگر آپ کھا لیں گے صدقے دی ہوندی تو قیامت آ جائے، جدو پک بھی نہیں بھی صدقے دی ہے یا نہیں کھادی جاندی، چلو ایک مشکوک ہی شاید سی نا، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیوں نہیں کھادا، دسیا کہ حرام جڑا سری ہے صاف پتہ بے حرام ہے، وہ تے کجا رہا جڑی شاید مشتبہ مشکوک ہے تو انہوں شک بھی پیندا بے کتے حرام نہ ہوئے وہ دے نیڑے نہ، کیونکہ زکات اللہ دے رسول علیہ السلام تے اور آپ دی آل تے حرام ہے، ساری امت مندی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ رسول کریم علیہ السلام لی اور آپ دی آل لی حلال نہیں۔ یہ واقعات تواڈے سامنے تد پڑھے میں قرآن مجید دی جڑی آیت میں پڑھی وہ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورہ المومنون ہے، اور وہ اندر اللہ پاک نے 51ویں آیت سے بات بیان فرمائی، اور ایک کدے رسول دی گل نہیں کیتی۔ اس طرح معلوم ہوندا کہ اللہ نے منظر ایک کھٹے آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول کھڑے، یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ جڑا ایک امت نو نہیں دیتا گیا، ہر امت نو تے رسولاں نو مخاطب کر کے دیتا۔ تحت اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، امتاں نہیں رسولو پیغمبرو، کرو من الطیبات، پاک رزق کھانا، وعملوا صالحا، تے نیک کام کرنے، نیک کاماں دی واری بعد چاہیے، بے نیک عمل جڑے نا نمازاں روزے حج زکات ہو رہے پچھوں کرو، کرو من الطیبات، تواڈے منہ اندر جڑا جاوے وہ پاک ہونا چاہیے، پاک دونوں طرح دا، قرآن پاک تے ایک جگہ ہوندا سورہ بقرہ حلال ان طیبہ، دو کٹھے کرتے لفظ کہ حلال کھاؤ تے طیب کھاؤ۔ کئی باری کئی پڑھے لکھے لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ دو لفظ رب نے کیوں لین، حلال اور طیب؟ ہو سکتا ہے کہ شاید حلال ہی ہوئے، جویں وہ کھجور حلال ہی سی، کھجور حرام نہیں، مگر آپ بھی طیب نہیں سی، آپ واسطے نہیں سوچا۔ اسی طرح ایک شخص جڑا حلال ہے بکرا ہی لیا مگر چوری کر کے لیا، وہ حلال ہے مگر طیب نہیں رہی، تیرے لیے پاک نہیں، تیرا انہوں کماؤنا جڑا دا رستہ جڑا ہے انہوں حاصل کرنے دا حرام، غلط طریقے نے حرام کمایا، اس پر وہ حلال حرام الگ ہے، اب دین نے انہوں حرام نہیں کیتا، مگر تیرے کو کتنا آیا، جائز طریقے نہ آیا یا تو غلط طریقے نہ حاصل کیتا۔ اللہ نے پابندی لگائی کہ لوگوں میرا حلال نہیں چاہیے، دیکھو مولوی صاحب حلال ہی ہے، حلال ہے تیرے لیے طیب نہیں، خبیث ہے، ناپاک ہے، پاک کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے رسولو پاک رزق کھانا تے نیک کام کرنا، تے نال اگے کڈا بڑا اعلان فرمایا سارے لیے یہ گلاں معمولی ہے، اسی نہیں اللہ تعالیٰ دے انداز نو سمجھے نہ، سانو عربی نہ ایڈا لگاؤ، ورنہ اے دنیا دے کام جان لی کا انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔
یہ پہاڑ چھپے دھمکیاں دے کہ کچل دوں گا اگر غلط کام ہوئے، حرام طریقے نہ مال کمایا تو ناباک مال کھادا، ہاں وہ لباس پہن کے حرام دا نمازاں کھڑے ہو گئے، تمرے نو چلے گئے، ہاں سارا گوشت جڑا حرام دا چ ذریعے تو طواف کردا پھردا۔ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھوں گا، فرمایا کھ نہیں لبنا، پاویں لمبے سفر کرو تو پاویں تھک ہار جاؤ، اللہ نے کوئی نہیں دعا سن۔ تو رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اسی طرح محفل سے، اور کیسا زمانہ ہوگا، چمن کے تخت پر جس نم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، مسجد نبی دا ممبر، دیوانے بیٹھے، گلاب دا پھول درمیان چا، پروانے جمع، اللہ دے رسول دی محفل۔ تو رسول اللہ خطبہ دیندے فرمایا کہ تواڈے کول ہونے ایک شخص مسجد داخل ہونے والا جدی پیشانی کے بادشاہ دا نور ہے، شاہی خاندان چوں یمن چوں ٹریا، بہت خوبصورت۔ علماء لکھ دے بیس امت اگر یوسف علیہ السلام دیکھنا ہوئے تے جریر نو ویکھو، ایڈا سونا جریر بن عبداللہ البجلی۔ جدوں آئے حضور نے باز چھڑ دیتا، تھلے کرسی منگائی، بہ گئے، جریر نو بھی کول بٹھایا، دین اسلام انہیں قبول کیتا۔ 3 اقرار آپ نے لائے، صحیح بخاری کے اندر ہے، 3 اقرار صرف حضور نے لایا کہ جریر نماز باقاعدگی نہ ادا کرنی ہے، وقت سر کرنی ہے، ٹھیک طریقے نہ کرنی، زکوٰۃ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ جڑی ہے یہ خیانت نہیں کرنی، ون نسل کل مسلم، تے جنہیں بھی کلمہ پڑھیا اس بھرا نال خیر خائی کرنی ہے، کھوٹ نہیں کرنی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام تو بعد وقت آیا، جریر بڑے مالدار، غلام انہوں کا باہر پھردا سی جنگل چ، اتنے ایک بدوی ملیا دیہاتی، انہیں آخیا مینوں گھوڑا چاہیے، انہیں آخیا میرے مالک کو گھوڑا، سودا کر لیا، سودا کر کے جیسے حضرت جریر کو لیا تو کہنے لگا حضرت لے لو 800 درہم میرے کو گھوڑا دے۔ آپ نے گل سنی تو فرمایا میرا گھوڑا انہیں دا نہیں۔ بندے نے دنیا کے حساب نہ سمجھا تو پیسے تھوڑے جریر زیادہ منگتا، انہیں آخیا کچھ اور بتا رہا، فرمایا نہیں بھائی غلط سمجھا، گھوڑا 800 مہنگا۔ تو سمجھ آنے والی گل ہے، کسی کی کھوپڑی سما سکتی دنیا یہو جہ بھی لوگ رہے جڑے ایڈا سودا کرتے، 600 فرمایا نہیں، 400 نہیں، 200 سے گل آئی، فرمایا ہاں 200 روپیہ دے دے گھوڑا لے۔ لوگوں نے آخیا جریر ایسا الٹا کام، فرمایا جدو اللہ دے رسول اللہ بیعت کیتی سی نا، اس جڑا آخیا سی ون نسل کل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خائی کرنی ہے، یار وعدہ جڑا سی وہ بیڑا کر کھولا، پیسے نو کی کرنا سی، اور میرا ادھر وعدہ ختم ہو جانا سی، میں ایک مسلمان نہ خیر خائی نہیں سی کر رہا، دھوکھا کر۔ اللہ فرماؤندا انی بما تعملون علیم، پاک روزی کھاؤ تے نیک کام کرو، پھر تھوڑی بھی نیکی ہوگی تو بالکل اللہ دے ہاں پہاڑاں وانگوں گنی جانی، خیر ہو جانی ہے۔ جے نہیں تے پہاڑاں جڑیاں نمازاں تے روزیاں دے ڈھیر ہونے ہیں تے اللہ نے چنگاری تھلے رکھ کے انہوں جگہ سلائی لا دینی تے پک کر کے اڑ جائے، کھ بھی نہیں لبنا بندے نو۔ اللہ فرماؤندا حرام تو بچ جاؤ، رزق حلال تے برکت ہے، اور تھوڑا بھی ہے تو دی کوئی گل۔ اے دوسری جگہ میں سورہ مائدہ جو پڑھیا اس حصے بھی سنو پہ اللہ پاک کیا، یہ حلال و حرام بھی تمیز مٹ گئی، اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت پیش گوئی کی گلاں تے اللہ نے اپنے نبی نو دس دیاں، بیاہ ہونا تے ہوندا ادا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا ہونا ہے کہ جدوں لوگوں نے پرواہ ہی نہیں کرنی کہ پیسے حلال والوں آ رہا ہے کہ حرام والوں، یہ مسئلہ ہی مک جانا، بالکل دنیا نہیں ہو جانی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت لوگوں تے ایسا ہونا ہے کہ کسی بندے نے نہیں سوچنا کہ جو میں لیا ہے حلال والوں آیا کہ حرام والوں آیا، بس پیسے چاہیے، بینک بیلنس بننا چاہیے، میری دولت اضافہ ہونا چاہیے، حلال و حرام بڑا دی کوئی گل تے رب یہ کہندا بھی حلال و حرام دی فکر نہیں نا تے بننا کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھی گل کئی ملنگاں وغیرہ کو سنی ہے، اور کوئی پتہ نہیں جی کس چکر پنی نو گل لا رہا ہے حرام دادے کٹھے ہوئے، اللہ چکر پنیاں نو گل لاؤندا، انہاں نو لاؤندا جڑے ٹھیک ہے چکر دھو لین، بالکل ٹھیک ہے، توبہ کر لین، رون بعد آ جان، پھر کوئی گل نہیں، انہاں دے سمندر جنہیں چک طرح دے گناہ ہے، ریت دے دانے ورگے اللہ نو بخشنا کوئی نہیں۔
مگر یہ گل کوئی نہیں کہ اللہ پاک صاف ہوندیاں طیب ہوندیاں تانوں گندیاں نال نال جھوٹ بول. تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیب. اللہ آپ پاک ہے، صاف ہے، ستھرا. وہ عمل بھی وہ قبول کردا، خیرات بھی وہ قبول کردا جڑی پاک نو قبول کردا، نہ پاک نہیں ہوئے نیڑے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِالْمُرْسَلِينَ. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس سے آیت دا حوالہ دیتا جڑی سورہ مومنین جو پڑھی 51ویں کہ اللہ نے مومناں نوں بھی اسے گل دا حکم دیتا جہدا حکم انہیں اپنے رسولاں نوں دیتا. رسولاں نوں حضور نے فرمایا آخدا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاک روزی کھاؤ نیک کام کرو. ادھر مومناں نوں بھی ہویا آندا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والےو تسی بھی میرے رزق تو وہی چیزاں کھاؤ جڑیاں طیب اور پاک ہے. ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. پھر رسول کریم علیہ السلام نے نمونے دے طور ایک بندے کا ذکر کیتا جن نے بڑا لمبا سفر کیتا اور یہ سفر ظاہر ہے مکے مدینے کا. اشعث اغبر وال دے کھلر گئے مٹی پہ پہ کے برا حال ہو گیا. احرام بدے یمد یدیہ الی السماء یا رب ہاتھ ہون پھیلایا تے روندا ملتزم تے چمڑیا کدی کتے اے رب ومطعموا حرام ومشربوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤندے ہیں جو تو کھا رہا ہے پیسے تیرے کو نا جنہاں نے کھانا تو روٹی مکے حرام دے جڑا پی رہا ہے حرام ہے پہنے حرام ہے تے حرام دی غذا نہ تو موٹا ہویا فأنى يستجاب لذلك. بھئی کتنا تیری دعا من لی جائے تیرے یارب نو اللہ کی کرے ایڈے سفر لمبے نو تو حرام کمایا ہے رزق تیرا حرام حلال نہیں. اے قرآن پاک نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑیاں پابندیاں ساڈے تے لاتی. نماز بھی ہر بندہ جاندا مگر وہ اسی ظاہری ترجمہ لیں کہ کپڑے صاف ہونے چاہیے. یہ ہوئی اب اتنے پیشاب ٹٹی نہیں لگی ہوئی ٹٹی پیشاب تو پاک ہے کپڑا سارا حرام دا. یہ پاک کد نہ ہونا یہ تو راہ جنا مرضی یہ پاک نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسا مارے مقصوب ہے جڑا تو لوگوں کا ناجائز چھینے والا یہ نماز کتنا ہوگی. تو صرف آنا ٹٹی پیشاب تو لا بدن پاک کر وہ نہیں بے وضو دی لوڑ وضو کر لا جے تیمم غسل کرنا کر لا. بھائی جڑا بوٹی ساری حرام دی سور نو نوالا جنی مری سور پاک ہون ڈیا. موٹی مثال تو ہونے کی پہلا آپ پاک صاف ہو پھر گل بنی. اے تینے پابندیاں کی جگہ پاک ہوئے بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے. یہ حقیقت نہیں کسی نے یہ سوچا نہ کوئی ادھر آؤں گا. صرف ظاہر کہ کپڑے میں پیشاب نہیں لگا مولوی صاحب نماز ٹھیک ہے اور مولوی کہوں گا ٹھیک ہے نہیں نہ ہونی کیونکہ کپڑا حرام دا یہ تو پاک تو کر سکے. یہ سور ہے یہ نہیں پاک ہو سکے. بدن ہی جو گوشت جنہ آیا حرام نہ آیا ہے یہ کس طرح تو غسل اور وضو نہ پاک کر لیں. اس تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن وضو دے مثال بیان کیتے اتنے ہی عقل اندی سارے مسلمان سوچ دے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرنے والے. آپ ظاہری پاک کرنا بات کیا پہلا کیا توابین جن نے گناہ کر رہے ہیں پہلا بعد آ پھر نماز کھڑا ہو تے جے وہ توبہ کر کے تو اپنے آپ کو غسل نہیں نہ دینا کہ وضو غسل نے تیرا کچھ نہیں پڑھنا. ہاں اور جگہ جے اگر وہ مغصوب ہے کسی نے مکان ہی کہہ تک کہنا تو بایا زمین کسی قبضہ گروپ نے کھولی اتنے پڑھتا رہے ساری عمر نماز ہوگی. وہ جگہ ہی نہیں پاک تو آنا جگہ پاک نہیں اتنے دی کوئی گندگی نہیں نظر آؤں. گندگی تو ہے گی ہے وہ ساری جائیداد ہی حرام دی ہے گندگی اور اس تو وڈی کی ہونی. اس تو نیک لوگوں نے ہمیشہ ہے کہ اب اگر زمین منصوب ہے چھینی ہے کپڑے جڑے اسی طرح حرام دے بدن جڑا حرام نہ پڑیا نماز نہیں ہو سکی. مگر یہ فتویٰ جڑا ہضم نہیں ہو سکی انہوں نے یہ آخر نہیں مولوی صاحب لگا مینوں کچھ نہیں پر لگا تو تم آپ ہی سرے تو نہ پاک ہے لگنا ہو تینوں کی. اللہ آندا توبہ کر پہلا توبہ کر وعدہ کر کہ جدے جدے ہے وہ مکان انہوں موڑ زمینہ موڑ پیسے موڑ پھر گل بننی ہے ورنہ ایویں نہیں بن. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک گٹھ زیادہ نہیں وہیں قبضہ کر لیا نا مکان ہی سنبھال لے لوگوں دے پلاٹ سنبھال لے زمینہ سنبھال فرمایا ایک گٹھ زمین اگر تو کسی دی غصب کر لی چھین لی تے دن قیامت دے اللہ تعالی نے 7 زمیناں تک ٹکڑا جڑا نا کٹ کے تیرے گل چ پا دینا تے تینوں جہنم چڑھ دینا انہیں دن بدن تینوں پھر تھلے لے جانا. نہ وہ کوئی اخیر آنی ہے نہ تیری جان چھکنی ہے. دنیا جے دے جتا ہے
کوئی یہ شرم نہیں تو نہ یہ تیری موڑ دے، مگر موڑو تو ہی جڑا منوں گا انی بات تعملون علی۔ اللہ کہندا جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اللہ ایدوں کہاں اور کی پولیس دا ایس پی یا کوئی بڑا افسر اگر اینا ہی کیا دے کسی بدماش نو میرے پتا جو تو کردا تیریاں حرکتاں چھپیاں نہیں، اینا ہی بڑا یہی نوٹ سو دے بڑا اللہ کہے کہ میں جاننا تو کر کیا۔ اور اتنے ایک بہت بڑا کھڈ جہد اچھے پڑے بندے ڈگ جاندے ہوئے آ میں کلا اتنے حلال حرام دے چکر پیا رہا، میرا بھرا میرے نال دے جڑے حرام کماکما انہوں نے کوٹھیاں بنا لیاں، انہوں دے کارخانے بن گئے، میں سکی روٹی دے پھردا جے میرے بچے لون مرچ کھاندے۔ اللہ نے اتوں ہی بچایا۔ ایک بہانہ بن جاتا نا بھی یار حرام ہوں تو سارے لوگ کتنے پاگل ہے یہ بھی کر دے۔ کثرت دا عمل جڑا ہے زیادہ لوگ جدھر جاندے ہون یہ لوگوں کی ایک دلیل بن جاتی ہے، اور یہ ہر بندے دا نفس آندا کوئی نہیں جتنے اینے لوگ تینوں کی ہے قل لا یستوی الخبیث ولا الطیب۔ اللہ نے آخیا پاک اور ناپاک برابر نہیں، ولو اعجبک کثرت الخبیث، باویں تینوں گندگی کنی چنگی لگے نا، ناپاک مال دے ڈھیر ہون تے تینوں بھی اپنے ال کھچن بے ادھر تے حرام تے بڑا مزہ، دھوکھا نہ کھائیں۔ یہ مثال بالکل یہ سمجھ لو تسی موٹی عقل نال بے حلوے دی ایک پلیٹ ہی ہوئے ہاں تے پخانے دا ڈھیر لگا ہوئے، تسی ایمان نہ دسو گا بے وہ زیادہ ویکھنا بے پخانہ بہت ڈھیر ہے ادھر پا جائی نہ پخانہ یہ حلوہ پاویں دو بھٹی۔ اللہ آندا حلال حرام برابر نہیں، فریب نہ کھائیں، تھوڑا وقت دا معاملہ تے کثرت جڑی ہے تو دھوکھا نہ کھائیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اللہ ساڈے مولویوں کو مسئلہ نہیں بیان کرتا، مسئلہ صرف دس دیو نال پھر ایسی فضا ہموار کردا دل نو اتنا تیار کردا کہ بندہ حکم بجا لیا بغیر رہندا ہی۔ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ تو ڈر دو، جے تہاڈیاں عقلاں ٹھیک ہے نا مت ماری نہیں گئی تے ڈر جاؤ، وقت آن تو پہلاں بھی ہاتھ پا لے، خدا عذاب آن تو پہلاں بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید تسی نجات پا لو، شاید تہاڈا بیڑا پار ہو جائے۔ کر لو ایک کم کہ جے ویکھیا بھی باقی بہندی گنگا چت دھو رہا ہے تو اسی بھی نال دھو لئیے تے دھو لو، چھڈ جانا ہے۔ بڑیاں بڑیاں نے سارا کچھ سمیٹیا نال کوئی نہیں لگیا، لوگوں نے سمجھاؤن کی خاطر کیویں حکایتاں لکھیاں، ہے گا سچ ہی ہے۔ ہر ایک اتنا جانا بھاویں کوئی ہاتھ باہر رکھے ننگے تو بھاویں وچ لکا لو۔ سکندر رومی یونان تو لے کے ہندوستان تک ساری دنیا ہلاتی، مگر جب مریا بابل چ مریا واپس وطن بھی نہیں پہنچ سکیا، مرن لگا کہنے لگا سکندر دے ہاتھ کفن تو باہر رکھے، جب میں کفن دیو نا تو ہاتھ میرے باہر رکھو تاکہ دنیا ویکھ لے بے نہیں فتوحات دے باوجود سکندر نال کچھ نہیں لے گیا، خالی ہاتھ گیا، جانا خالی ہاتھ ہے میرے بھراؤ، کارخانے رہ جانے ہیں، کئی ارب روپیہ جڑا اتنے ہی رہ جانا بینکاں، کسے نال نہیں جانا، صرف یہ مصیبت جڑی تسی اپنے گل پا لی اور لعنت سمیٹ کے لے گئے، یہ تواڈے گل دا توق بن جانا۔ اس تو عقل مندی اور دنائی یہی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤندے اتنے بعد آ جاؤ، چھڈ جاؤ انہاں چیزاں تو، توبہ کر دو تے حلال جڑا سکی روٹی لبے نا تھوڑا رزقی ملے انہوں قبول کرو، او دے اندر ہی پڑھائی اور بہتری ہے۔ اگر یہ نہیں تسی اختیار کرو گے تو مال حرام نہ جڑا گوشت تیار ہویا وہ جنت کدی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول توڑنے کوئی نہیں، حرام مال جڑا وہ ٹھکانا دوزخ ہے، جنت نہیں۔ اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کیونکہ مال نو پاک کرن دا آسان نسخہ نا بے حرام کماؤ وچوں جی میں اینی زکات دیتی ہے، اینیاں تینی کتاباں بن دتیاں، او گندا کپڑا پیشاب نہ دھون والی گل، اے مال ہی حرام ہے تو دے کتھے رہا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ، کہ کوئی بندہ جڑا مال حرام کماؤندا وہ چو خیرات کردا تو کدی بھی اللہ تعالیٰ اس صدقے اور خیرات نو قبول نہیں کرتا۔ ولا ينفق منہ فیبارک لہ فیہ، تے نہ یہ اب جو خرچ کرے اپنے بال بچے کر تو دی برکت ہوئے، برکت کوئی نہیں ہونی، طرح طرح دیاں مصیبتاں پھنس کے سب کچھ لٹیا بھی جاندہ رہنا۔ ولا یترکو خلف ظہرہ الا کان زاد الی النار، اور جے وہ پیچھے چھٹ گیا تو ادھر ہی دوزخ وال جان دا سامان ہونا اور کچھ او دا کچھ نہیں پتا ہویا۔ ان اللہ لا یمس سیئہ بالسیئہ ولکن یمس سیئہ بالحسن، اللہ دے رسول فرمایا اللہ ناپاک شے نہ دور نہیں کرتا، بے حرام کرو تے حرام تو خیراتاں کرو، ولکن یمس سیئہ بالحسن، برائی دا علاج جڑا نیکی ہے کہ توبہ کر دو اور بعد آ دو۔ ان الخبیث لا یم الخبیث رواہ احمد۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان میرے تواڈے لئی جڑے وہ نصیحت دا باعث بننے چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔
Thank you for watching. Please subscribe and share. Jazakallah khair.